لیکن شیخ صاحب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث ہی ہمارے لیے اہل الحدیث کے لیے ایک حجت ہے، جبکہ کوئی بھی ایسی بات جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہو یا اسے نہ ملتی ہو ہم اس کو نہیں لیتے۔ لیکن ہم آپ کی طرف سے یہ تھوڑا سا اشکال نظر آ رہا ہے کہ ہمارے لیے حجت جیسے سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ ہے وہ ہمارے لیے حجت بن گیا، تو اس کی کیا شیخ صاحب شرعی دلیل ہے؟ کیونکہ دوسرے مکتبہ کے فکر کے لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کے علماء ہمارے لیے حجت نہیں ہے کیونکہ وہ حملی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو حملی ہیں، تو ہمیں قرآن حدیث سے بتائیں کہ کیا کسی صحابی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصہ تھی، تو کیا کسی صحابی نے بھی مسیار کا جو یہ عمل ہوا نکاح مسیار کیا، کیا کسی صحابی سے بھی ایسا کوئی واقعہ ایسا ہمیں ملتا ہے تاریخ میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی اور یا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا کوئی اور بھی واقعہ موجود ہے؟ اس کی اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد اگر کسی بھائی کا سوال ہو تو وہ مجھے سینڈ کر دیں، اگر بھائی ہیں تو مائک پر آ جائیں اور سسٹر ہیں تو وہ مجھے سینڈ کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میرا خیال جنہوں نے یہ سوال کیا انہوں نے ادھر سنا نہیں یا پھر اس پر غور نہیں کیا، کیونکہ ہم نے ہر چیز پر شریعت کے نظائر پیش کیے، یعنی خالی سعودی علماء کا فتویٰ نہیں، بلکہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ نکاح مسیار اور عام نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جن شرائط پر جن بنیادوں پر عام نکاح ہوتا ہے انہی قوانین پر نکاح مسیار بھی منعقد ہوتا ہے۔ انہوں نے ہر چیز بار بار واضح کی ہے جس میں ولی اور مہر اور ربا اور گواہ ہر چیز موجود ہے۔ صرف جو عورت کے حقوق ہیں، عورت اپنی خوشی سے ان سے دستبردار ہو رہی ہے تو اس کو اس کا حق ہے، اس کی اجازت ہے، اور میں نے اس کے دو نظیریں بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ سودا بنت زمعہ کا واقعہ، یعنی یہ آپ اس کو نبی کا خاصہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کو کچھ لوگوں نے ظلم کہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس ظلم کو اپنے لیے خاص کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو ایک عام حجت ہمارے سامنے ہے کہ اگر کوئی بیوی کسی اندیشے کے تحت اپنی باری دینا چاہے، اپنے حق سے دستبردار ہونا چاہے تو اس کو اس کی اجازت ہے اور شوہر وہ قبول کر سکتا ہے، بلکہ خود پیغمبر علیہ السلام نے اپنے آخری مرض میں جو ہے وہ اس چیز کی خواہش کا اظہار کیا اور اپنی تمام عورتوں کی اجازت طلب کی اور سب نے وہ باری اپنی عائشہ کو دے دی رضی اللہ عنہا۔ تو یہ شرعی نظائر موجود ہیں اس میں کہ جو عورت کے حقوق ہیں ان سے اپنی خوشی سے اگر وہ دستبردار ہونا چاہیں تو ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے انہیں صرف علماء کے فتوے کو نہیں دیکھا بلکہ ہر چیز پر شریعت کے نظائر کو منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور دلیل کے ساتھ بات کی۔ شیخ میرا سوال بیسیکلی ڈاکٹر اسرار احمد کے متعلق ہے، کیونکہ کافی مجھے بھائی ملے جو کہ ان کو اہل الحدیث عالم سمجھتے تھے، تو مجھے پتا وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جاننا کہ کیا ان کا عقیدہ اور منہج کیا وہ سلف کے مطابق تھا اور کیا ہم ان کے دروس اور ان کے کتابوں سے علم حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کے نظریہ خلافت پہ ضرور روشنی ڈالیں کیونکہ کافی لوگ اس سے بھی کافی امپریس آج کل نظر آتے ہیں اور وہ خلافت کے لیے دو کرتے نظر آتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک تو پھر اپنا تجربہ جب میں پڑھتا تھا یعنی اپنے یہ رحمانیہ میں تعلیم کے دوران، تو ان کے خطبہ جمعہ کا اعلان ہوا تھا، فلاں مسجد میں وہ جمعہ پڑھائیں گے، کوٹ روڈ کی مسجد کراچی میں، تو وہ ہم سننے کے لیے گئے تھے اور مجھے تقریر ان کی بڑی پسند آئی اور اس میں انہوں نے جماعت کرائی اور بالکل سینے پر ہاتھ باندھ کر رفع دین کیا۔ پھر وہی اعلان ہوا کہ رات ان کا پروگرام ایک اور مرکز میں ہے، النور کے نام سے جماعت اسلامی کا مرکز ہے، وہاں بھی ان کا پروگرام ہوگا، تو شوق سے وہاں بھی گئے۔ تو وہاں میں نے جو نماز پڑھی وہ احناف کی مسجد میں پڑھی، تو میں نے دیکھا وہ ہاتھ نیچے باندھے، رفع دین بھی نہیں کیا، تو اس تضاد پر مجھے بڑا افسوس بھی ہوا اور بڑی حیرت بھی ہوئی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ باقی چونکہ وہ انتقال کر گئے اور میں ذاتیات کے حوالے سے بات نہیں کرتا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو بالکل جو ہے ان سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔ مثلا صفات کے بارے میں عقیدہ اشعریہ اور مثلا وحدت الوجود کا عقیدہ، اس پر ان کی تحریریں موجود ہیں، یعنی وحدت الوجود کی وہ قائل تھے
اور ان کی تحریریں موجود ہیں، اور یہ یہاں شائع بھی ہوئی ہیں. تو اگر یہ عقیدہ ہو تو ظاہر ہے کہ بالکل ان سے سننا یا ان کو پڑھنا درست نہ ہوگا، تو لہذا گریز ہی بہتر ہے. باقی وہ اس دنیا کو چھوڑ چکے، اور پتہ نہیں ایک شخص کا آخری وقت کیسا ہوتا ہے. توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے، لہذا ہم ذات پر کوئی بات نہیں کرتے، لیکن اس قسم کے مناہج جو ہیں وہ غلط ہیں. مثلا نظریہ خلافت بھی شریعت کے قواعد کے مطابق نہیں ہے کہ خلافت کا نظام قائم کریں، کیونکہ خلافت کا نظام قائم کیا نہیں جاتا، یہ ہو جاتا ہے. انبیاء کرام جب آتے ہیں تو وہ اپنا اقتدار قائم نہیں کرتے، بلکہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ. اور یہی ہمارا منہج ہونا چاہیے. یعنی کچھ لوگوں کو یہ ایک ان کا یہ منہج بن چکا ہے کہ خلافت قائم کر، ہمارا نعرہ قیام خلافت، ہماری سیاست قیام خلافت. حالانکہ یہ نعرہ اور یہ سیاست بالکل غیر شرعی ہے. خلافت کا نظام بہترین ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دین ہے. یہ قصبی نظام نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ کما کر حاصل کیا جائے، یا اس کو ووٹوں سے جو ہے وہ قائم کیا جائے، بلکہ آپ کا کام اصلاح کرنا، توحید کو بیان کرنا، سنت کو بیان کرنا، تربیت کرنا. لوگ آتے جائیں، مانتے جائیں. اللہ تعالیٰ جب بہتر سمجھے گا تو آپ کا حکم بھی قائم ہو جائے گا اور خلافت کا نظام بھی قائم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ایک نعرہ لگا کر گھر سے نکلنا کہ ہم نے خلافت قائم کرنی ہے، اس قسم کی نظیر انبیاء کی زندگی میں اور سرب سالین کی زندگی میں نہیں ملتی. لہذا ہمارا کام کیا ہونا چاہیے جو انبیاء کا تھا، وہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، عقیدے پر توحید پر لوگوں کی تربیت کیجیے اور پھر جو ہے وہ اصلاح کرتے جائیے. اگر معاملہ پھیلتا جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے گا اور یہ موقع آئے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ خلافت و اقتدار اس کا ایک فطری وقت ہوتا ہے جب یہ کامیاب ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کو پکی زندگی میں اقتدار پیش کیا گیا، آپ نے قبول نہیں کیا. لوگوں نے کہا تھا کہ آپ پورے مکہ کے آپ سربراہ بن جائیں اور بادشاہت قبول کر لیں، مگر اس دعوت میں ہم سے سمجھوتا کر لیں، توحید بیان کریں، ہمارے بتوں پر تنقید نہ کریں. مگر آپ نے ٹھکرا دیا، فرمایا کہ ایسا میں ہرگز نہیں کروں گا. اور آپ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے، صحابہ کی تربیت کی، ایک جماعت قائم ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ دین پھیلا اور اللہ نے مکہ بھی فتح کرا دیا، اور پھر ایک طبی اقتدار ملا. یہ طبی وقت تھا. اس وقت اگر اقتدار قبول کر لیتے آپ کچھ کر پاتے. آج جب ایک ترتیب پر آپ مکہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہوا، آپ اکیلے داخلہ میں داخل ہوئے اور سارے بتوں کو پاش کر دیا. اس وقت غیر فطری اقتدار میں آپ ایسا کام کر سکتے؟ ہرگز نہ کر سکتے. اس لیے ہر چیز کا ایک وقت ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور خلافت جو ہے اور امارت جو ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے بلکہ واحدی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اللہ کی عطا ہے. اللہ عطا فرماتا ہے کب؟ جب ایک بندہ اس قابل ہو جائے اور اللہ اس کو اس قابل جان لے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو ہمارا منہج انبیاء والا ہونا چاہیے، نہ کہ ہم یہ ایک سیاسی جو ہے وہ مرض میں مبتلا ہو جائیں اور قیام خلافت کی سوچ لے کر جو ہے وہ اٹھیں اور کام کریں. ہرگز نہیں، بل اصلاح کرو، تربیت کرو اپنی لوگوں کی، اور یہ کام پھیلے گا تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہمارے سب علماء کو جو دیندار ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر بہت زیادہ عمر عطا کریں اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے. آپ نے ابھی نکاح مسیار کی بات کی جو کہ جائز ہے، آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں 40 سال کے بعد 23 سال کا جو عرصہ تھا، کیا آپ نے اس نکاح کو ترجیح دی اور یا ان کے اصحابہ سے یا ان کے اصحابہ نے ایسا کیا؟ کیا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ کیا کسی قرآن سے ثابت ہے؟ اور اگر یہ مفلوج عورت جو اپنی بے بسی میں اگر اس کو تسلیم کرتی ہے اور اگر وہ بیوہ ہے اور اس کے بچے ہیں
کیونکہ آج کل شریعت نافذ نہیں تو ان کے خرچے کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رحمۃ اللہ علیہ کا دودھ پیا اور کتنوں کا دودھ آپ نے پیا؟ یہ آپ وضاحت فرما دیں، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسیار کی عملی مثال نبی علیہ السلام کی زندگی میں یا صحابہ کی زندگی میں نہیں ملتی، میرے علم کے مطابق عملی اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن مسیار کی جو قواعد ہیں وہ سارے شریعت کے مطابق ہیں۔ جس طرح عام نکاح ہوتا ہے اس طرح مسیار بھی ہوتا ہے، صرف ایک چیز مختلف ہے اور وہ عورت کا اپنے حقوق سے دستبرداری۔ اس کے بغیر ہم نے کچھ بیان کر دیے، یہ دستبردار اگر عورت ہونا چاہے تو ہو سکتی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب یہ جو بھائی جن کے سوال بیلکس سے آئے ہیں میں وہ پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 3 سوال ہیں۔ یہ جو بھائی اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ میری آواز ان تک جا رہی ہوگی۔ پنجاب دا جٹ جن کا آئی ڈی ہے کہ شیخ صاحب وہ پوچھ رہے ہیں کہ واٹ اباؤٹ دا گرل ہو گیٹ میریڈ وداؤٹ کنسنٹ آف دا پیرنٹس اور برادر، آئی مین دے رن اوے فرام ہوم۔ ہاں شیخ صاحب سوال یہ ہے ان کا کہ جو لڑکیاں جو اپنے ماں باپ سے چھوٹ چھپ کر بھاگ کر شادی کر لیتی ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی، اس کی وضاحت فرما دیں، کیونکہ یہ اکثر سوال آتا ہے تو یہ ہمارے دوسرے روم میں کافی دیر سے سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آپ کا سوال بھائی آپ نے تو کر تو دیا ہے، ہم نے جواب دیا۔ جی شہزاد ماشاء اللہ تشریف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولی کا نکاح میں ہونا شرط ہے۔ یہ لڑکی کا ولی اس کا والد ہے، والد نہ ہو تو اس کا چچا وغیرہ یا اس کا بھائی، تو ولی کا ہونا شرط ہے نکاح میں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور ایک اور حدیث کہ جو عورت ولی کے بغیر نکاح کر لے تو فرمایا کہ فنکاح ہوا باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو ایسا نکاح باطل ہے جو ولی کے بغیر ہو۔ ہاں اگر بیٹی اور باپ میں اختلاف ہے، یعنی ولی میں اور اس کی جو بیٹی ہے اس میں اختلاف ہے کسی نقطے پر، تو پھر سلطان وقت یا حاکم وقت اس سے فریاد کی جا سکتی ہے، اور پھر حکومت وقت جو ہے وہ ولی کو مجبور کر سکتی ہے کہ بیٹی تمہاری حق بجانب ہے اور اس کو اس نکاح کی اجازت دو، اور وہ اجازت دے گا۔ لیکن ولی اگر موجود ہے تو اس کے بغیر نکاح جو ہے وہ نہیں ہوگا، اور ایسا نکاح جو ہو گیا وہ باطل ہوگا۔ اچھا اگر وہ نکاح ہو جاتا ہے، زندگی ساتھ گزار رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک گناہ کی زندگی ہے۔ لیکن اگر بعد میں ماں باپ یا والد اس نکاح کو قبول کر لیتے ہیں تو دوبارہ اس کی تجدید کر لی جائے تاکہ نکاح جو ہے وہ درست ہو جائے، لیکن ولی کے بغیر نکاح جو ہے وہ باطل۔ جی جزاکم اللہ حسن جزا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ صاحب یہ بھی اگلا سوال شیخ صاحب بیلکس پہ جو ہمارے یہ کیا آئی ڈی ہے ان کا، وہ میری آواز ان تک آ رہی ہے تو وہ اپنا سوال سن لیں۔ ان کا آئی ڈی جو ہے میرے پاس ہے پنک سمائل۔ ان کا سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب کہ اگر کوئی عورت، یہ بھی مسیار کے بارے میں ایک اہم سوال ہے کہ کیا ایک عورت اپنی جو حق چھوڑتی ہے اپنی وراثت کا یا جو کچھ ہے، لیکن کیا وہ اپنے خاوند سے یہ بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہے کہ میں کہ وہ بچہ نہیں پیدا کرے گا؟ تو یہ کیا ایسی صورت میں بھی اس کو نکاح مسیار میں ایسی شرط رکھی جا سکتی ہے اور یہ ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں یہ بچہ نہ پیدا کرنے کی شرط کسی شرعی ضابطے کے تحت ہو تو پھر قابل قبول ہے، کیونکہ شرط باطل پر عقد نہیں ہوتا، شرط باطل پر عقد نہیں ہوتا۔ یعنی ایک مرد عورت کا نکاح ہو اور ساتھ شرط یہ رکھی جائے کہ بچہ نہ ہو، اور کسی شرعی مصلحت کے بغیر یہ شرط ہو، تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو عقد کسی باطل شرط پر ہو وہ جائز نہیں ہے، خیر کہ تم 100 شرطیں لگا لو وہ جائز نہیں۔ تو اگر کوئی مصلحت ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان کوئی مصلحت ہے، مثلا بیوی یہ کہتی ہے کہ یعنی بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے، کوئی شرعی مصلحت، مثلا ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو موت واقع ہو سکتی ہے،
یا بچہ کوئی یعنی ایسا بیمار ہو سکتا ہے جو ایک دائمی اس کو مرض ہو، دائمی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. تو اس قسم کی شرعی مصلحت کے تحت اگر وہ عقد میں لکھا جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ اور بلا شرعی مقصد کے اس شرط کو قائم کرنا نکاح میں درست نہیں ہے، کیونکہ نکاح کے شرعی مقاصد میں سے ایک مقصد تبالغ ہے اور نسل کا بڑھنا ہے، جیسا کہ ہم نے بعض احادیث آپ کے سامنے پیش کی تھی. تو اگر تو عورت یہ تقاضا کرے کسی شرعی تقاضے کے تحت تو پھر وہ قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن بلا کسی مقصد کے ہو تو پھر وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ نکاح میں ایسی شرط باطل قرار پائے گی اور شرط باطل ناجائز. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے نیو نگر میں سوال کرنے لگا ہوں انشاءاللہ. جی شیخ صاحب اگلا سوال اللہ تعالیٰ یہ اب شیخ صاحب سے ہم نے بڑا مختصر ٹائم لیا ہوا ہے تو ایک آدھ سوالیہ پوز کر سکتے ہیں. تو شیخ صاحب ایک سوال جو ہے کہ موضوع سے ہٹ کے ہے، یہ جو عشری عقیدہ شیخ صاحب اکثر بیان کیا جاتا ہے، یہ ماتوریدی اور عشری عقیدہ، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کیونکہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، وہ اکثر یہ کنفیوژن رہتے ہیں کہ یہ ماتوریدی اور عشری عقیدہ کیا ہوتا ہے. اس کی تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیں، اللہ تعالیٰ کو خیر دے. اور اس کے بعد ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اور آپ کے علم و عمل میں برکت عطا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عشری عقیدہ منسوب ہے امام ابو الحسن اشعری کی طرف، وہ امام ابو منصور ماتریدی کی طرف، اور یہ دونوں ائمہ ظاہر ہے کہ فتنہ کے دور کے بعد کے ہیں، اور جو عقیدہ صحابہ کرام کا تھا جس پر نبی علیہ السلام کو چھوڑا، اور پھر تابعین کا، یعنی شہادت عثمان سے قبل جو عقیدہ تھا اس کے یہ خلاف ہے. اصل میں شہادت عثمان کے بعد فتنے پیدا ہو گئے اور مختلف گروہ تشکیل پائے، اور ان سارے گروہوں کی جو بنیاد تھی وہ علم کلام تھا. علم کلام جیسے معتزلہ اور جبریہ اور قدریہ، پھر آگے جہمیہ، اور پھر یہ اشعریہ اور ماتریدیہ، ان سب کے عقیدے علم کلام سے متاثر ہیں. اور چونکہ آپ نے سوال اشعری عقیدے کا کیا ہے خاص طور پہ، تو ان کے ہاں جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں ان میں سے صرف 7 صفات ایسی ہیں جن پر کسی تعویل کے بغیر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور باقی ساری صفات میں تعویلیں کرتے ہیں، ساری صفات میں تعویلیں کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، تو استوا بمانا استولا کہ اللہ عرش پہ غالب ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، تو کلام حقیقی نفسی ہے، لوگ اللہ تعالیٰ بول ہی نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت کا اگر ہم کلام مان لیں تو کلام ہم بھی کرتے ہیں، تشبیہ لازم آئے گی. حالانکہ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا نہ بولنا ہم مان لیں تو تشبیہ گونگوں سے بن جائے گی، بلکہ پتھروں اور جمادات سے بن جائے گی. پتھر نہیں بولتے، تشبیہ تو وہاں بھی بن رہی. تو یہ اصل میں صرف تشبیہ کے شائبے کے تحت اپنے اسی علم کلام کی بعض ملاوٹوں سے انہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویلیں کی. رحمت کا معنی ارادہ انعام، غضب کا معنی ارادہ عذاب، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا حدیثوں میں ثابت ہے. اللہ تعالیٰ ہر رات جب آخری پہر باقی بچتا تیسرا پہر تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ نزول نہیں ہے بلکہ نزول رحمت ہے، حالانکہ رحمت کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، نزول کا ذکر ہے. جو سلف صالحین کا عقیدہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات حق ہے، اس کا کلام حق ہے، نزول حق ہے، استواء العرش حق ہے، اور یہ سب کیسا ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، بلکہ یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، اور ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہے. اور کیفیت جو کہ بیان نہیں ہوئی تو کیفیت مجہول ہے، اس کو ہم نہیں نہ جانتے ہیں اور نہ اس پر کو کلام کر سکتے ہیں. اور یہ لوگ صرف تشبیہ کے ڈر سے اپنی منمانی کی تعویلیں کرتے ہیں صفات باری تعالیٰ میں، اور ہر صفت
کہ حقیقی معنی کو ختم کر کے مجازی معنی جو ہے وہ مراد لیا ہے تمام صفات میں. تو یہ تو بالکل شرعی طریق نہیں تھا اور نہ ہی عقیدہ صحابہ کے دور میں تھا. یعنی صحابہ کے دور میں تابعین کے دور میں اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش اپنے حقیقی معنی کے ساتھ تھا. استواء بمعنی استولا صحابہ کے دور میں تھا ہی نہیں. صحابہ کے دور میں اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا حقیقی معنی میں تھا اور کلام لفظی کی اصطلاح بالکل موجود نہیں تھی. صحابہ کے دور میں اللہ تعالیٰ کے نزول آسمان پر نزول آدھی رات کے بعد یہ حقیقی معنی میں تھا. نزول سے مراد نزول رحمت یہ تفصیل صحابہ کے دور میں نہیں تھی. تو اشری عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے اور یہ عقیدہ علم کلام سے اور فلسفہ اور منطق سے متاثر ہے. حالانکہ لطف کی بات یہ کہ ابوالحسن اشعری اس عقیدے سے توبہ کر چکے تھے, رجوع کر چکے تھے. ان کی زندگی کے 3 ادوار ہیں. پہلے وہ خالص علم کلام سے متاثر تھے, خالص, لہذا ان کی ہر بات علم کلام کے تحت ہوتی تھی اور علم کلام میں عقل کو نقل کو ترجیح ہوتے. اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک وقت آیا, انہوں نے کچھ باتیں علم کلام کی لے لی اور کچھ باتیں سلف کے عقیدے سے لے لی اور مخلوط ان کا عقیدہ ہو گیا. اور اس کے بعد تیسرا دور ان کی زندگی میں آیا اور انہوں نے علم کلام کی ساری باتیں چھوڑ دی اور اپنی آخری کتاب الایمان میں یہ بات لکھی ہے کہ انا عقیدت احمد بن حنبل, کہ میں صفات باری تعالیٰ میں امام احمد بن حنبل کے عقیدے پر ہوں. مگر یہ ہمارے بھائی جو احناف یہ ان کے اس پرانے عقیدے پر قائم ہیں جس سے وہ رجوع کر چکے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور دوسری عجیب بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ عقیدے کے بعد میں اسماء و صفات کے بعد میں بالکل سلفی عقیدے پر قائم ہے جس پر امام احمد بن حنبل تھے. تو عقیدے میں ان کی اتباع نہیں کرتے, صرف فقہ میں ان کی اتباع کرتے ہیں اور عقیدے میں وہ اشعری اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو یہ ایک عجیب تقسیم ہے جو شرعی ان حقائق کے خلاف ہے. تو یہ ہم نے اختصار سے ایک بات پیش کر دی. اگر اسماء و صفات پر تفصیلی بات چاہیں تو کبھی یہ موضوع رکھ کر اس پر انشاءاللہ درس دے دیں گے. اللہ کی توفیق سے. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے صاحب کہ اپنے قیمتی وقت سے آپ ہم اتنا ٹائم دیتے ہیں اور ہم خوش نصیبوں میں سے خوش نصیب ہیں. ہم آپ کو اس روم میں بلا کر آپ اس روم کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں اور ہمارے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ اضافہ بھی کرے اور ہمارے دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے. شیخ صاحب یہاں پہ سوال جو ہے کیونکہ ہم نے ٹاپک ایسا رکھا ہے تو اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس طریقے سے سوال میں یہ کروں کہ سب ایک اور سسٹر کا سوال ہے. وہ ڈیلیکس میں بیٹھی ہیں, ان کا سوال ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ون مور کوسچن فار شیخ صاحب. ہاں شیخ صاحب سوال ان کا یہ ہے کہ مختلف چیزیں جو ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہیں لیکن ہم وہ فقہ سے لیتے ہیں. تو کیا یہ تقلید نہیں ہے؟ کیا یہ تقلید کے زمرے میں ہی نہیں آئے گا شیخ صاحب؟ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ تقلید حرام ہے اور یہ فقہ سے ہم جب یہ لیتے ہیں تو کیا یہ تقلید ہے شیخ صاحب؟ اس کی وضاحت فرما دیں. اور جن بھائی کے دوسرے سوال ہیں وہ میرا خیال ہے اس میں درس میں ہی ہیں, تو آپ وہ دوبارہ درس انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے, آپ وہاں سے اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ. اور جو بھائی مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں شیخ صاحب سے, مجھے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کن کتابوں کا حوالہ سوال ویسے آپ اچھا, میں چاہ رہا تھا کہ آپ علمی میدان میں ہیں تو آپ اگر شیخ صاحب مجھے صحیح طرح سے بتا دیں. فقہ الحدیث میں نیو اسٹوڈنٹ کے لیے اچھی, اچھا یہ شیخ صاحب آپ مائک پر تشریف لائیں گے تو یہ بھی ہمارے ایک بھائی ہیں, انہوں نے پوچھا فقہ الحدیث میں جو نیو اسٹوڈنٹ کے لیے اچھی سی کتاب کون سی ہے, اس کی بھی تھوڑی وضاحت فرما دیں تاکہ اکثر یہ بھائی ہمارے پریشان ہوتے ہیں کہ کون سی کتابیں پڑھی جائیں. تو آپ جیسے علماء سے ہم رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب سب سے اچھی ہے اور اس کا مطالعہ کریں, اس کی بھی تھوڑی سی رہنمائی کر دیں بھائی. تو یہ آج کے درس کا آخری سوال تھا شیخ صاحب, اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو شیخ صاحب کو ہمارا تکلیف دیں گے. اور شیخ صاحب اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. اور یہ ایک ہمارے یہاں پہ ایک بھائی ہیں اور بہنیں ہیں کافی موجود ہیں, اور یہاں پہ ایک امین اسلام بھائی کے نام سے آئی ٹی اور میرے حسین جے پی بھائی کے اللہ تعالیٰ یہ دین کے کام کے لیے شیخ صاحب بڑی میری مدد کرتے ہیں, ان کے لیے خصوصی دعاؤں کے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور جو مجھے جی لکھ کر کہتے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے, ان کے لیے بھی دعا کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے اچھا سوال کیا. یہ ان کی ایک ذہنی صلاحیت کی عکاسی کرتا ہے. اس پر میرا ایک سوال ہے کہ جو چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے اور وہ اپنی فقہ سے لی، اگر کوئی مثال صاحب ہوتی تو زیادہ اچھا رہتا. ایک مثال عام طور پہ سامنے آتی ہے، یہ بھینس کہاں حلال ہے، کہاں قرآن میں اور کہاں حدیث میں بھینس کی حلت کا ذکر کہاں ہے. یہ ایک سوال عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ تو فقہ سے یعنی اس کی حلت ہم نے لی ہے، کتاب و سنت میں تو کہیں بھینس کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ سوال کرتے ہیں. حالانکہ اس سوال کو اگر علمی نظام میں آپ لائیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. دیکھیں، شریعت میں اصل چیز اباحت ہے. شریعت میں اصل چیز کیا ہے کہ ہر چیز حلال ہے. حرام کیا ہے؟ جس کو شریعت حرام کہے. اس لیے یہ سوچ کا انداز درست ہی نہیں کہ بھینس کی حلت ثابت کرو. ہم کہتے ہیں کہ بھینس کی حرمت ثابت کرو، کیونکہ اصل چیز کیا ہے شرعن کہ ہر چیز حلال ہے، ہر چیز درست ہے. ہاں، جس چیز کو شریعت حرام کہہ دے وہ حرام ہے. شریعت نے خنزیر کو حرام کہا، اس کو حرام مانیں گے. شریعت نے اور کچھ جانوروں کو حرام کہا، اس کی حرمت کو مانیں گے. لیکن جس چیز کو شریعت نے حرام بیان نہیں کیا تو اس کی حلت جب وہ اصل ہوگی. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے ہر ایسے پرندے سے منع فرمایا جو ذی نخلت ہے، اور ہر ایسے پرندے سے منع کیا جو ذی ناب ہے. ذی ناب کا معنی وہ پرندوں میں کچھ نہیں ہونا ہے، اور ذی نخلت سے مراد وہ پرندوں میں پنجوں والا ہے جو پنجوں سے اپنے شکار کو پکڑتا ہے اور پنجوں سے پھر نوچ کر کھاتا ہے. اور ذی ناب جس کے دو دانت بڑے ہوتے ہیں، یہ ذی ناب، تو اس سے آپ نے حرام کیا، اسے آپ نے حرام کیا. اس کا مطلب ہر وہ پرندہ جو ذی ناب نہیں ہے وہ حلال ہے. تو بھینس کا الگ سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ ایک مثال پیش کی جاتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، تو کیا فقہ کے پاس اختیار ہے کہ اس چیز کو بیان کرے اور ایک نیا دین بنا کر پیش کرے؟ اصل اتباع تو کتاب و سنت کی، کتاب و سنت ہے کہ اتباع ہم پر فرض ہے اور اسے کو ماننا چاہیے. جی السلام علیکم وبرکاتہ. کافی لمبا ہونے کی وجہ سے آپ شیخ صاحب جو میں نے آپ سے پوچھا تھا، میرے جو بھائی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے اچھی حدیث کی کون سی کتاب ہے، اس کی رہنمائی فرما دیں. اور تو اس کی وضاحت اور سب کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا، جن بھی میں نے نام لیے تھے شیخ صاحب، میں چاہتا ہوں ان کے نام سے، یہ ہمارے باس بھائی ہیں، یہ میری بڑی مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان کے لیے دعا کیجیے گا. یہ تحقیق کے میدان میں ہے. اسی طرح ویسے تو سب میرے بہن بھائی میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن میں ان کا جو ہمارے حسین بھائی اور امین اسلام اور دوسرے جتنے بھی بھائی ہیں بہن بھائی، ان کے نام لے کر میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. اور یہ جو سوال ہے کہ کتب میں جو آج کے دور میں اچھی سی کتاب ہے اس کی رہنمائی فرما دے، تو اس کی فرما دے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر یہ ساتھی جو فقہ السنہ کے بارے میں کتاب پوچھ رہے ہیں، اگر یہ عربی جانتے ہیں تو امام شوکانی رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، جیسے نیل الافطار ہے، اور ان کی کتاب السید الجرار، یہ فقہ السنہ میں ہے. پھر یہ روض الندیہ اور اس کی شرح بھی ہے، یہ نواب صدیق حسن خان کی کتاب ہے. تو یہ ابتدائی اچھی کتابیں ہیں. اس کے علاوہ السلسبیل فی معرفت الدلیل، بڑی بہترین کتاب ہے یہ بھی فقہ السنہ میں. اس کے علاوہ عبادات میں ایک کتاب آئی ہے، یعنی وہ بھی ہر مسئلہ دلیل کے ساتھ ہے، وہ بھی یعنی قابل مطالعہ ہو سکتی ہے. تو عربی میں تو کافی ذخیرہ ہے یعنی فقہ السنہ کا. یہ سید صادق مصر کے عالم ہیں، انہوں نے فقہ السنہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، وہ قابل مطالعہ ہے. اور آج کل ان کے بیٹے سید صادق کے انہوں نے ایک اور کتاب لکھی فقہ السنہ میں، وہ اور زیادہ مدلل بھی ہے اور زیادہ سہل ترتیب کے ساتھ بھی ہے، تو وہ بھی قابل مطالعہ ہو سکتی ہے.
اور اگر یہ صاحب اردو پڑھتے ہیں تو اردو میں کچھ کتابوں کے تراجم موجود ہیں. چونکہ ہمارا ایک تعلق عربی کتب کے ساتھ ہی رہتا زیادہ، تو اس لیے عربی کتب تو کافی اس کی مثالیں ہم دے سکتے ہیں، لیکن اردو میں بھی کچھ ذخیرہ موجود ہے تراجم کی صورت میں. جیسے بلوغ المرام ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، اور اس کی ایک اردو میں شرح کی ہے شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے. تو بلوغ المرام یہ فقہ سنہ کی کتاب بھی ہے، ان احادیث کی شرح ہے، اور ان احادیث سے کیا مسائل حاصل ہو رہے ہیں یہ یعنی فقہ سنہ کی طرز پر یہ ہے. تو یہ اردو میں یہ قابل مطالعہ ہے. تو اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں یعنی اردو میں ترجمہ، اگر یہ دارالسلام مطلب دارالسلام میں اگر جانے کا اتفاق ہو تو وہاں کچھ مثال کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یعنی علم نافع عطا فرمائے اور اللہ عمل کی برکت عطا فرمائے. اور جن بھائیوں کے لیے آپ نے دعا کا کہا ہے، باس بھائی ہیں، حسین بھائی ہیں اور دیگر سب ساتھی، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر شر اور مکروہ سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین اور تقوی اور ایمان اور توحید کے زیر سایہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ اسی عقیدہ توحید پر ہو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أذهب الباس رب الناس الشفاء الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذ من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تدعو الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. الہ العالمین، جو بھائی بہنیں میری آواز سن رہے ہیں اور یہ پروگرام میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے سینوں کو علم نافع کے لیے کھول دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ایمان اور عقیدے کی اور توحید کی زندگی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے پیارے پیغمبر کی سنت سے مزین فرما دے. ہمارے اعمال کو اور ہمارے دلوں کو اللہ رب العزت اخلاص سے بھر دے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ جو بھائی بہن کسی طرح بھی پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ رکھے. دین کا فتنہ، دنیا کا فتنہ، اہل و مال کا فتنہ، عیال کا فتنہ، اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے حفاظت فرمائے اور عافیت کی زندگی عطا فرما دے اور اللہ رب العزت ہر پریشانی سے جو ہے وہ نجات عطا فرما دے. اور تا دم حیات اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید پر، اپنے پیارے پیغمبر کی محبت پر اور اپنے پیارے پیغمبر کی اطاعت پر ہمیں قائم رکھے. اللہ ہم کو شرک سے اور بدعت سے محفوظ رکھے، ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے. ہمارا وطن بھی اس وقت جو مختلف فتنوں کی زد میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. نظریاتی مملکت ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا.
اللہ تعالیٰ اس کو عقیدے کا گہوارہ بنا دے اور توحید کا قلعہ بنا دے، اور جو فتنی فساد یہاں پر بپا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کا ازالہ فرما کر امن و سکون کی زندگی عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي۔